یسألونک عن الأہلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے متعلق، آپ فرما دیں ہی مواقیت للناس والحج، وہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ کل کے درس کے اندر روزے کے متعلق اور اعتکاف کے متعلق ذکر کیا ہے۔ اج کے درس کے اندر قتال کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو قتال جنگ کا حکم کیا ہے۔ بعض لوگوں نے چند کے متعلق پوچھا کہ کبھی چند کا گھٹنا، کبھی بڑھنا، ابتدا کو بریک ہونا، بڑھدیا 24 کے چند سے مکمل ہو جانا، ول گھٹدیا گھٹدیا آخر سے کم ہو جانا، بریک ہو جانا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وقت ہے لوگوں واسطے، بہت لوگوں واسطے کی وقت اور اوقات ہیں، اوقات واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ چند کا قائم کیا ہے۔ اسی طرح حج دے اوقات ہیں، مہینے کے حساب کے ہوتے، اسی طرح اس کا اگر پیچھے تعلق لگایا جائے روزے نال تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ رمضان دے ہی روزے کیوں فرض کیتے جائیں، سال کے کسی اور مہینے کے روزے فرض کیتے جائیں؟ تو اس کا جواب دیتا گیا ہے کہ لوگوں کی آسانی واسطے اور سہولت واسطے ایک مہینہ مختص کر دیتا گیا ہے کہ اس کے اندر دوسرا روزے رکھو۔ اگے ذکر کیا کہ بعض لوگ حج کے موقع پہ عرب کے لوگ جاہلیت کے اندر جب حج کو واپس آتے ہیں تو وہ گھر کے دروازے کو نہ آتے بلکہ گھر دیا دیوارا پچھاڑے والی سائڈ پچھلی سائڈ کو پشتوں کی جانب قربانی دیوار سان لگا کے وہ لگ کے آدھے دروازے لگ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تصا گھر کی پشتوں کی جانب کھلاؤ، بلکہ نیکی اصل یہ ہے تصا تقوی اختیار کرو اور انہوں نے گھر کے دروازے کے بچوں آؤ، اللہ کے احکام اور اوامر و نواہی اتنے چلو۔ اصل کے اندر نیکیاں یہ ہیں، خواہ مخواہ کسی چیز کو اپنے طرف کو بنا لونا کہ یہ نیکی ہے، یہ نیکی نیکی وہ نہیں، نیکی وہ ہوتی ہے جڑی اللہ تعالیٰ حکم دے کسی چیز کا یا کسی چیز کو اللہ روک دے، وہ نیکی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیتا کہ اللہ کے رستے کے اندر لڑو، قاتلو فی سبیل، قتال جنگ، ایک قتال جہاد ہوتا ہے، جہاد باللسان، ایک جہاد ہوتا ہے جہاد بالسیف، زبان نال جہاد کرنا تے تلوار نال جہاد۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو تساں اللہ کے رستے جہاد کرو، جہاد وہ توڑی نہیں کرنا جے توڑی وہ تواڈے نال خود نہ لڑے، اور حد تو تجاوز بھی نہیں کرنا، حدود تو تجاوز بھی نہیں کرنا۔ مکے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اصحاب رسول 13 سال کا عرصہ مظلومیت کی زندگی گزاری اور مختلف مسائل برداشت کیتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ہوا ہجرت کا، اس کے بعد اللہ نے مومنوں کو قتال کا حکم دیتا ہے۔ ہوں تساں انہاں نال لڑو، اور قتال کا مقصد کوئی اپنا بدلہ لانا نہیں، بلکہ قتال کا مقصد آئی اللہ کا کلمہ توحید بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ توحید کے ہوئے بلند ہو جائے کہ فتنہ تے فساد شرک و کفر اللہ بت پرستی اللہ سارا کفر و شرک اللہ سارا نظام اس کا خاتمہ ہو جائے کہ نظام مصطفیٰ اور نظام خدا کے ہو جائے قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جڑا شرک و کفر اللہ فتنہ ہے یہ قتل تو بھی زیادہ سخت ہے، والفتنة اشد من القتل، شرک و کفر والا فتنہ کہ ہے قتل و قتال تو بھی زیادہ کی ہے سخت ہے۔ اس واسطے ان چاہیے کہ ان قتال کرنا، اس فتنے کو کیا کرنا، شرک و کفر والے فتنے کو ختم کرنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدود حرم دے اندر لڑن کی اجازت نہیں، حدود حرم یعنی مکہ اور اس کے جو حدود حرم اتنے تو لڑن کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر وہ تواڈے نال لڑیں تو بل تساں بھی انہاں دے نال لڑو، تساں بھی کیا کرو انہاں دے نال لڑو، جڑے حرم دی جڑا تا عزت نو پامال کرتے ہیں تو ہن انہاں دی جزا ہی
انہوں کیا کرو لڑو. اگر وہ شرک کفر تو بعد آ جائیں بت پرستی تو بعد آ جائیں تو ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ معاف کرنا ہے رحمت کرنا ہے. تو ظلم و زیادتی انہوں نے اتنی کرنی ہے انہوں نے لڑنا اتنا ہی ہے جتنا تے اتنا ظلم و ستم کیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ قتال کریں تھوڑے نال زیادتی کریں حرمت والے مہینے کے اندر تساں بھی کیا کرنا ہے. حرمت والے مہینے کریں محرم حرمت والا مہینہ رجب حرمت والا مہینہ اسی طرح ذی القعدہ ذی الحجہ ایک حرمت والے مہینے انہوں کے اندر جنگ قتال کرنے کی اجازت کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع اتنے گئے تو کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کو پیچھا ہٹا دیا. فرمایا کہ دوسرے سال تسا آ کے حج عمرہ کر سکتے ہو ہوں تسا واپس بن جاؤ. صحابہ کرام کے دنوں کے اندر یہ ہے کہ اصل دوسرے سال جائیے اگوں حج کے مہینے ہونے حرمت والے مہینے ہونے تو اصل ان سارے کوئی مشرق شروع ہی ہو جائے قتال میں تو سن جوابی کارروائی تو کرنی چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تے نال وہ شروع کر دیں قتال جب انہوں حرمت والے مہینے کو پامال کر دیتا ہے تو تمہیں بھی بلکہ اجازت ہے تو بھی انہوں نے کرو قتال کرو لڑو. یہ خیال رکھا ہے زیادتی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. جتنی انہیں تے کی ہے جتنا لڑے اتنا انہوں لڑ سکتے. اللہ کا ڈر رکھنا دیکھو اسلام دشمن کا بھی حقوق کا لحاظ رکھنا ہے. جتنی زیادتی دشمن کی ہے اس کے بدلے کے اندر اتنی زیادتی کرنی ہے. واتقوا اللہ اللہ کو ڈرتے رہے واعلموا ان اللہ مع المتقین اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ متقی اللہ کی مدد نصرت کی حمایت کرنا متقی. اگے فرمایا کہ جہاد وہ تھوڑی نہیں ہو سکتا جی تھوڑی اللہ کے رستے خرچ نہ کرو. جہاد نہ جہاد بھی سیف ہو سکتا ہے تو نہ جہاد بھی لسان ہو سکتا ہے. اگر مجاہدین کی تو خدمت کرنا چھوڑ دیو علماء کی خدمت کرنا چھوڑ دیو تو وہ دین کا کام نہیں ہو سکتا. نہ جہاد بھی سیف ہو سکنا ہے نہ جہاد بھی لسان ہو سکنا ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ اللہ کے رستے سے مال خرچ کرو تو اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ سکتے ہو. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ سکتے ہو. جہاد کو جی چرا کے اور مال کو جی چرا کے تو اپنے آپ کو کیا کر سو ہلاکت کے اندر سٹ دے سو. اس واسطے وآسنوا کہ جیڑا ہی کام کرو دین کا چھوٹا یا بڑا کتنا ہی مال دیو اس کے اندر اخلاص ہوئے کہ ہوئے ریاکاری نہ ہوئے اللہ کی رضا ہوئے. ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ جڑے اخلاص نال نیکی کرتے ہیں انہاں نال محبت کرتے. اللہ تعالیٰ احکام قرآنیہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. درس کے اندر احکام حج کے سلسلے کے اندر مختصر ہمارے سامنے ذکر کیا ہے. آج کے درس کے اندر چونکہ پیچھے جہاد کے احکام گزرے مزید اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب مزید جہاد کی ترغیبات دیتی ہیں کہ جہاد کرو. جہاد ترغیب کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا شوق دلاؤ. اللہ نے شوق دلایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے اندر انہوں دیا گلاں بڑی خوبصورت لگ سکتی بڑی میٹھیاں لگ سکتی. جی منافق ہوتا منافق
بڑی میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرنے عام طور پر تساں علماء باطلہ نوں سنو تے انہاں دی گلاں یہ نقص نے جی گڑ تو زیادہ میٹھی جدو زہر اگلسن اصل کفر بخشن تو وہ زہر قاتل ہو سی ایمان واسطے اور مسلمانوں کے اسلام واسطے کہ اسی زہر قاتل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے سامنے منافق آ کے بڑی میٹھیاں گفتگو کرتے ہیں میٹھیاں گلاں کرتے ہیں اور اپنے دل کی گل کے اللہ نو گواہ بنی کہ آدم اللہ ساری اس گل کے ہے گواہ ہے وہ الگ الزام حالانکہ بڑے جھگڑالو بڑے کہ چھوٹی چھوٹی گل کے جھگڑا کرنا ان کی علامت ہے باطل کی علامت اور منافق کی علامت اور منافق کی علامت ہے اور علماء باطلہ کی علامت یہ ہے کہ اہل حق دے دلوں کے اندر مختلف انہوں کے عقائد و نظریات کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر تاکہ حق دے یہ بھی نہ رہے کہ اصا حق تو ہٹے ہوئے ہاں انہوں کے دلوں کی اصا کیا کریے شکوک و شبہات پیدا کر کے انہوں بھی کیا کریے حق کو دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو جڑے ایسے بد عقل تے بد دماغ تے احمق لوگ ہیں انہاں نال کے کرو جہاد کرو جڑے خود بھی بے ایمان ہیں تے تمہیں بھی کیا کرنا چاہتے ہیں بے ایمان بنانا چاہتے ہیں انہاں نال کے کرو جہاد کرو۔ جدو انہوں نے آخیا جائے نا کہ شرک تو بعد آ جاؤ کفر تو بعد آ جاؤ منافقت تو بعد آ جاؤ اور مزید وہ زیادہ کفر کے اندر پڑھ دیں مزید کیا کرتے ہیں غرور و تکبر مزید کفر کے اندر پڑھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا غرور تکبر اونج نہ ترکے وہ غرور تکبر جہنم کا ضرور توڑ دے سی نہ حسبہ جہنم ایسے بندے واسطے جہنم کے کافی ایسے بندے کا غرور تکبر جہنم ضرور کر دے سی والا بئس المہاد اور جہنم پوری جگہ جہنم کے ہے پوری جگہ۔ اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ چوبال ایسے ہیں جڑے اپنی جانوں اپنے مال نو اللہ کی رضا کی خاطر بیچ دیں اللہ کی رضا حاصل کرنے واسطے یہ کرنے واسطے اپنے جان مال سارا کچھ کیا کر دیں اللہ کی راہ جو خرچ کر دیں۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کا ثواب ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجاہد کی کھیتی انج ہے کہ جی بندہ ایک رات کے اندر بیج بولے ایک رات کے اندر ساری کھیتی تیار ہوئے ایک رات کے اندر سارا پھل تیار ہوئے ایک رات کے اندر وہ کھیتی کی ساری کاشتکاری کر کے دوبارہ بند ہو جائے یعنی لانے کے اندر وہ بہت ساری نیکیاں کے کر دیں گے کٹھیاں کر دیں گے مجاہد کی ایک نیکی 700 گنا اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر اس واسطے مجاہد بندے بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو آخیا کہ اے ایمانداروں اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر کیا ہو جاؤ ادخلوا فی السلم کافہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بعض احکام من لے تو بعض جنہوں نے دل کیتا وہ من لے جنہوں نے دل نہ کیتا انہوں نے ٹھکرا دیتا اسلام کے اندر پورے پورے داخل نہیں ہوئے۔ بعد یہودی قسم کے لوگ نو مسلم جب مسلمان ہوئے نا اسلام کے اندر آئے تو بعد اپنی رسومات پرانیاں جہلیت والی رسمت پہ چلتے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو ہوں تسا ایمان لے آئے ہو تو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ کرو پورے پورے اسلام داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان ولا تتبعوا شیطان کے قدموں کے اوپر نہ چلو شیطان کے قدموں کے اوپر نہ چلو بلکہ میرے احکام کے اوپر چلو جی اللہ کے باقی احکام ہیں ان کے جہاد اللہ کے اللہ کا حکم ہے اس کو بھی پورا کرو تاکہ ایک کفر دا اور کافروں کا خاتمہ ہو جائے اور اللہ کا کلمہ توحید بھی ہو جائے بلند ہو جائے۔ یہ ایسے کافر ہیں کہ صرف قیامت میں منتظر ہیں ٹھیک ہے نا صرف کافر قیامت کے منتظر ہیں کہ قیامت برپا ہو جائے اصا کہ ہو جائے ختم ہو اور انہوں کسی چیز کا انتظار نہیں ہے کافر اسی انتظار ہے جب فرشتے آمن سارا معاملہ کہ ہو جائے ختم کر دیں
پھر جب قیامت لگ رہی ہے تو اس وقت عورت میں کوئی نہیں پتہ ہونا کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں کہ حاملہ عورت کا حمل بھی گر جانا، اس کو اس تقریب کی شدت کا بھی پتہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیابی دے دے، آخرت کے اندر بھی کامیابی دے دے۔